حامل القرآن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وقال الملأ من قوم فرعون اتذر موسیٰ وقومہ لیفسدوا فی الارض ویذرک وآلہتک. سرداروں کا تذکرہ اس صورت کا خاص مضمون ہے کہ عوام الناس بات کو سمجھنے کے قریب ہوتے ہیں، بات ان کی سمجھ میں آ رہی ہوتی ہے، تو سردار ہمیشہ اس میں ٹانگ اڑا کر اور ان کے اسپوکس مین بن کر، منہ بولے اسپوکس مین بن کر سامنے آتے رہے اور انبیاء کرام پر اعتراضات داغتے رہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص معاملہ یہ تھا کہ یہ کسی قوم کی طرف نہیں بلکہ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجے گئے تھے، جیسا کہ اس صورت میں آغاز اس طرح ہوا ثم بعثنا من بعدہ موسیٰ بآیاتنا الی فرعون وملئہ. پھر ہم نے مبعوث فرمایا، پھر ہم نے بھیجا، ہم نے اٹھایا موسیٰ کو، بھیجا اپنی نشانیاں دے کر موسیٰ کو فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف. تو فرعون اور آل فرعون کی طرف اصلاً بعثت ہوئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، بالخصوص فرعون کی طرف، جیسے کہ بعض دوسرے مقامات پر ہے کہ اذهب الى فرعون انه طغى، جاؤ فرعون کے پاس کہ وہ سرکشی پر اتر آیا ہے. اب یہاں بھی سرداروں کا کردار ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ متوجہ کر رہے ہیں فرعون کو کہ بادشاہ سلامت، کیا آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کر دیں؟ یہ بہت اہم آیت ہے ایک خاص مضمون کو سمجھنے کے لیے کہ فرعون اصلاً کس چیز کا دعوے دار تھا. وہ دعوے دار تھا کہ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا لارڈ ہوں یا میں تمہارا بادشاہ ہوں. جبکہ اس آیت سے معلوم ہو رہا ہے کہ فرعون کے بھی خدا کوئی اور تھے، اس لیے کہ ہمیشہ سردار، بادشاہ، آقا، وہ آقا ہونے کا یا بادشاہ ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، خالق ہونے کا دعویٰ کبھی کسی نے نہیں کیا. اس لیے تو سب کو معلوم ہے کہ وہ خالق نہیں ہے. اسی طرح وہ لارڈ ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، لیکن آلہہ، خدائی کے حقدار، وہ ہمیشہ اوروں کو مانتے رہے. جیسے قریش سب کے سب سردار جو تھے وہ رب ہونے کے دعوے دار تھے، لیکن آلہہ انہوں نے وہ جھوٹے بت بنائے ہوئے تھے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اور من مانی کرنے کے لیے. اس لیے کہ یہ بات جو ہے وہ بڑی واضح تھی ان پر کہ نہ ان کی کوئی حقیقت ہے ان خداؤں کی، نہ آ کر انہیں کوئی حکم دینا ہے، چلے گا حکم ہمارا ہی، لیکن آگے ہم کر کے رکھیں گے ان خداؤں کو. تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون کے بھی آلہہ کوئی اور تھے، خدا کوئی اور تھے، وہ بھی ورشپ کسی اور کی کرتا تھا، لیکن دعوے دار کس چیز کے تھا کہ میں آئی ایم دا گریٹسٹ لارڈ، میں تمہارا سب سے بڑا آقا ہوں، انا ربکم الاعلی. پھر یہاں جو فرمایا لیفسدوا فی الارض کہ کیا بادشاہ سلامت آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں؟ عظیم لائی گا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مشن کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا ہی اس لیے تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو فرعون اور فرعون کے سرداروں یا آل فرعون کے پنجے سے نجات دلائیں اور ان کو آزاد کرائیں. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلی ہی نشست میں، پہلی ہی ملاقات میں فرعون کے بھرے درمیان میں جا کر اس سے کہہ دیا کہ ارسل معنا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دو آزاد کر کے. اب کسی بھی ملک میں جب کسی علاقے میں آزادی کی تحریک چلتی ہے تو ملک کے جو محب وطن شہری ہیں وہ اس کو کیا سمجھتے ہیں؟ فساد ہی سمجھتے ہیں. لہذا یہاں جو کہا گیا کہ آپ موسیٰ اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ دیے رکھیں گے
کہ وہ زمین میں فساد پھیلائیں، یعنی اس آزادی کی تحریک کو پروان چڑھاتے رہیں، آپ اس کو پروان چڑھنے دیں گے اور آپ کو اور آپ کے خداؤں کو نظر انداز کر دیں۔ فرعون جو ہے وہ اس نے مخصوص انداز اختیار کیا۔ آج بھی جو فرعونی یا استحصالی ہتھ کنڈے ہوتے ہیں وہ آج سے 10,000 سال پرانے ہیں۔ قرآن مجید میں آپ کو وقتاً فوقتاً کا تذکرہ ملے گا، اور میں نے کئی بار یہ بات عرض کی ہے کہ قرآن مجید کا کوئی قصہ پرانا نہیں ہے، یہ سب لائیو سٹوریز ہیں۔ آج بھی آپ سملر حالات میں جائیں گے تو کیا ہوگا، آپ کو ایسی ہی سچویشنز ملیں گی، ایسے ہی ایکسپریشن سامنے آئیں گے، ایسے ہی اقدامات آپ کو ہوتے ہوئے ملیں گے۔ کابینہ کے اندر، فیڈرل کابینہ کے اندر جو وزیر اعظم کے وزراء ہیں وہ وقتاً فوقتاً مشورہ دیتے رہتے ہیں کہ جی ہمیں اپوزیشن پر سختی کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں جب کوئی نئی حکومت آتی ہے اور ان کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے تو وزیر اعظم جو ہے وہ اس کو مشورہ دیتے رہتے ہیں کہ جی یہ اپوزیشن لیڈر جو ہے بہت زیادہ اتر رہا ہے اور اس کو قابو کرنا چاہیے، نفس ڈالنی چاہیے، اس کو گرفتار کرنا چاہیے۔ ہوتا کیا ہے کہ شروع میں وزیر اعظم جو ہے اس کو اپنی میجورٹی پر بڑا کانفیڈنس ہوتا ہے، وہ ہمارا کیا بگاڑ سکتا ہے، ہوتا ہے خام کا بدنامی لینے کی ضرورت ہے۔ یعنی جب بھی اپوزیشن پر ہاتھ ڈالا جاتا ہے تو حکومت کی بدنامی کا ایک موقع جو ہے اپوزیشن کے پاس ہوتا ہے کہ وہ اس کو خوب چڑھائے اور آسمان تک لے جائے شور مچا کے کہ دیکھیں جی ہمارے خلاف جو ہے وہ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے اور ہمارے خلاف جو ہے کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہ سب سیاسی شو ہے، ایسا نہیں ہے ویسا نہیں ہے۔ تو خام بدنامی لینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری میں یہ سین بھی ملے گا، اور وہ یہ سین ہے، وزراء کہہ رہے ہیں بادشاہ کو، سردار کہہ رہے ہیں بادشاہ کو، آپ کو موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کو اور اس کی قوم کو کھلی چھوٹ نہیں دینی چاہیے۔ اچھا بادشاہ اقدام کیا کرتا ہے؟ وہ دیکھیے آج بھی ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب وزیر اعظم جو ہے وہ کہتا ہے کہ اگر ہم اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کرتے ہیں تو ہماری بدنامی ہوگی، وزراء کہتے ہیں کہ پھر یہ جو ساری گڑبڑ ہو رہی ہے یہ تو دن بدن پھیل رہی ہے، اس کو کیسے روکیں گے آپ؟ اور کہتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ وہ کیا کرتا ہے کہ جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اپوزیشن کی، اس کو تو بیانات دینے کے لیے کھلا چھوڑے رکھتا ہے کہ وہ منہ کھول کے جو مرضی کہتے رہیں، لیکن جو تیسری صف ہوتی ہے یعنی اپوزیشن لیڈر اور اس کے بعد دوسری لائن اور جو تیسری لائن ہے، یوں سمجھیے کہ ڈسٹرکٹ لیول کی قیادت یا ڈویژنل لیول کی قیادت کے کچھ بندے جو ہیں وہ حکومت مروا دیتی ہے اپوزیشن کے۔ اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ جو ورکرز ہوتے ہیں ان کے کان کھڑے ہوتے ہیں کہ لو جی ہم پر تشدد جو ہے وہ ہونے والا ہے۔ یاد رکھیے کہ ایک ہے خود دینی تحریک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی، ان پر قیاس نہ کیجیے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اسلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت رکھتے تھے۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ گرے وہاں وہ خون بہانے کے لیے تیار بیٹھے تھے، اور انہوں نے جب موقع اللہ نے دیا ان کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا، غزوہ احد کے موقع پر، تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈال کر سارے تیر جو ہے وہ اپنے سینوں پر انہوں نے سہے ہیں۔ 70 صحابہ ایسے تو نہیں شہید ہوئے، ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد ان صحابہ کی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے۔ لیکن عام جو دنیا دار لوگ ہوتے ہیں وہ بادشاہ کے پریشر میں آ کر بادشاہ کے تشدد سے ڈرنے کے لیے تو بادشاہ کے لیے لڑ سکتے ہیں، لیکن بادشاہ کے لیے اپنی جانیں خوش دلی کے ساتھ کبھی نہیں دے سکتے۔ لہذا ہوتا کیا ہے کہ جب وہ تیسری لیڈرشپ، جن بیچاروں کے وسائل بھی نہیں ہوتے، عام طور پر ایک ہی کمانے والا ہوتا ہے، اب جب 5-6 جو پورے ملک میں اندر وہ گھرانے جو ہیں وہ معاشی بحالی کا بھی شکار ہوتے ہیں، ان کے جوان بچے جو ہیں وہ بھی دنیا سے چلے جاتے ہیں، تو پھر ان کی مائیں، ان کی بیویاں، ان کے بچے، وہ اب ان کے دامن پکڑتے ہیں کہ نہیں خام خواہ تمہیں کیا ضرورت ہے اس میں لینے کی، تمہیں اس میں کیا ملنا ہے، اور یوں کرتے کرتے وہ تحریک جو ہے وہ دم توڑ جاتی ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ الٹ معاملہ ہوا کہ صحابہ کرام پر جوں تشدد ہوا، وہ تحریک جو ہے وہ زور پکڑتی رہی،
اور اللہ تعالیٰ نے 2 آؤٹ لیٹ دیے انہیں. سب سے پہلے تو حبشہ جانے کی اجازت دے دی، لیکن ایمان پر کوئی کمپرومائز نہیں. یا فعبدون، تمہیں بندگی میری ہی کرنی ہوگی، یہاں ممکن نہیں ہے، تمہاری ہمت برداشت جواب دے رہی ہے تو پھر وہاں چلے جاؤ. اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام کے لیے مدینہ منورہ کی کھڑکی کھولی جہاں انہوں نے ہجرت فرمائی. تو یہاں کیا ہوا؟ اب ظاہر بات ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک اللہ کے نبی تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام میں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کا پیغمبر ہونے کے اعتبار سے تو کوئی فرق نہیں ہے. فرق کہاں ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانثار نہیں ملے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جانثار ملے. یعنی یہی وہ قوم ہے نا کہ جب انہوں نے مارنے شروع کر دیے بندے، فرعون نے کیا کہا؟ پہلے اس کا جواب سنیے. یعنی اپنے درباریوں کو اس نے کیا جواب دیا؟ مسئلہ ہی کوئی نہیں. سنقتل ابناءہم، ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے، یعنی مردوں کو قتل کریں گے، ونستحیی نساءہم، اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑیں. اچھا، اس سے ملٹیپل فائدے جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں. ایک تو جب مرد مر جاتے ہیں، بہت سی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، تو گھروں میں کام کرنے کے لیے، بیگار لینے کے لیے عورتوں کی ایک کثیر تعداد اویلیبل ہوتی ہے. بنی اسرائیل کا اس وقت کردار کیا تھا؟ یعنی بنی اسرائیل فلسطین سے آئے تھے مصر میں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور ان کی مصر میں ابتدا پیرزادوں کی طرح تھی. بادشاہ کے محسن تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور بادشاہ نے یوسف علیہ السلام سے کہہ دیا کہ یہ مصر تمہارا ہے، جہاں جی چاہے تم آباد ہو جاؤ، لے آؤ اپنے گھر والوں کو، اب یہ مصر تمہارا ہے. اور بنی اسرائیل نے مصر کا جو موسٹ فرٹائل ایریا تھا وہاں پر اپنے قدم جما لیے، کھیتی باڑی کرنے یعنی پہلے سے آتی تھی، اور یہ خوب وہاں پر جاگیردار بن گئے. لیکن جب ریئیکشن ہوا ان کے خلاف اور ان کے خلاف تحریک چلی، پہلے بادشاہ کے خلاف تحریک چلی، ان کے حوالے سے بھی، اس میں ان کا حوالہ بھی شامل تھا کہ اس نے جو باہر کے امیگرینٹس ہیں ان کو یہاں پر بادشاہ بنا دیا ہے، یہاں پر لارڈز بنا دیا ہے. جیسے اگر آپ کو کوئی برطانیہ کی سیاست کے ساتھ تھوڑا سا ٹچ ہو تو برطانیہ کی سیاست میں کنزرویٹوز اور لیبرز، ان کے درمیان وہ ایک کشمکش چلتی ہے. کنزرویٹوز جو ہیں یہ امیگرینٹس کے حق میں ہوتے ہیں کہ انہوں نے آ کر ہمارے ملک میں معیشت کو سہارا دیا ہے اور سارا کام جو ہے وہ امیگرینٹس نے آ کر سنبھالا ہوا ہے. لیکن لیبرز جو ہیں وہ ہمیشہ امیگرینٹس کے خلاف ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے توفیلی ہیں اور انہوں نے آ کر ہماری معیشت پر قبضہ کر لیا ہوا ہے، لہٰذا امیگریشن کے قوانین جو ہے وہ سخت کیے جائیں اور ان کو نکالا جائے، ایسا کیا جائے ویسا کیا جائے. یعنی پورے یورپ کے اندر یہ سارے سلسلے چلتے رہتے ہیں، لیکن ہمارا زیادہ تر جو روابط جو ہیں وہ برطانیہ کے ساتھ ہیں، اور برطانیہ کی کچھ نہ کچھ خبریں جو ہے ہمارے اخبارات میں بھی شائع ہوتی رہتی ہیں کہ اب لیبر پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی ہے اور اب کنزرویٹوز کی گورنمنٹ آ گئی ہے، اور پھر الیکشن سے پہلے جو ہے ان کے جو ان کے آئین ہوتے ہیں اس کے لڑنے کے لیے الیکشن، وہ بھی سامنے آتے ہیں کہ ان کے کیا مقاصد ہیں، ان کے کیا مقاصد ہیں، تو اس سے بھی سامنے آتا ہے کہ یہ چیز جو ہے وہاں پر پائی جاتی ہے. تو جو ریئیکشن اس وقت برطانیہ کے اندر امیگرینٹس کے خلاف پایا جاتا ہے، وہی ریئیکشن سمجھیے کہ ان کے اندر بھی پیدا ہوا، مصریوں کے اندر بنی اسرائیلیوں کے خلاف. لہذا جو ہی ایک خاندان مغلوب ہوا اور دوسرے خاندان کو حکومت ملی تو انہوں نے آ کر ان کی سب وہ جاگیریں جو تھیں جن کے وہ مالک بن گئے تھے وہ چھین لی اور انہیں اپنا غلام بنا لیا بنی اسرائیل کو. اب سورہ قصص کے اندر یہ فرمایا گیا، جیسا کہ میں نے پچھلی نشست میں بتایا تھا کہ سورہ قصص کے اندر یہ بات واضح کی گئی کہ ایک قوم دوسری قوم پر ظلم کر رہی تھی تو اللہ تعالیٰ کو اس قوم پر رحم آ گیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم میں موسیٰ کو پیدا کیا. اب موسیٰ علیہ السلام جب آئے اب فرعون کے سامنے، مدین سے واپس جب آئے، انشاءاللہ وہ کہانی آگے جا کر پوری ہوگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کیسے جو ہے وہ واپس آئے. پہلا حصہ تو یہ ہے نا کہ حضرت موسیٰ کی والدہ نے ان کو ڈال دیا اور یہ محل میں جا کر پرورش پر پائی انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے، والدہ ہی نے دودھ پلایا، اسی نے پرورش کی. اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے قبطیوں کا یعنی آل فرعون کا ایک آدمی قتل ہو گیا.
اور پھر اس کے بعد یہ وہاں سے بھاگ گئے اور مدین چلے گئے۔ مدین میں ایک بزرگ تھے حضرت شعیب، ان کے ہاں آپ نے جا کر پناہ لی، اور انہوں نے اپنی بیٹیوں میں سے ایک حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بیاہ دی، اور کمٹمنٹ یہ لی کہ کم سے کم 8 سال تمہیں میرے پاس جو ہے وہ کام کرنا ہوگا، یعنی میرے جانوروں کی دیکھ بھال کرنی ہوگی، میں بوڑھا آدمی ہوں، تو میری تو صرف یہ 2 بیٹیاں ہی ہیں، بیٹا میرا نہیں ہے کوئی، تو اگر تم 8 سال یہ میری خدمت کر دو تو میں تمہیں ایک بیٹی بیاہ دیتا ہوں، 10 سال پورے کر دو گے تمہاری مہربانی ہوگی۔ یہ کمٹمنٹ ہو گئی۔ اب وہاں 8 سال کیے یا 10 سال کیے پورے کر کے موسیٰ علیہ السلام واپس چلے، تو کوہ طور کے قریب جب سفر کر رہے تھے، رات کا اندھیرا تھا، ٹھنڈی یخ رات تھی، راستہ بھول گئے، اور اوپر پہاڑ پر کچھ روشنی نظر آئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ازیوم کیا کہ وہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ آگ سیک رہے ہیں۔ میں وہاں سے اپنی بیوی سے کہا کہ تمہارے لیے کوئی انگارہ بھی لے کے آتا ہوں کہ تم بھی سیک سکو، اور میں گائیڈنس بھی لے کے آتا ہوں، راستہ بھی پوچھ کے آتا ہوں۔ لیکن وہ آگ جو تھی وہ لوگوں کی سینکی جانے والی آگ نہیں تھی، وہ اللہ تعالیٰ کا نور تھا جو وہاں پر چمک رہا تھا۔ وہاں جب پہنچے تو ایک دم آواز آئی، موسیٰ تم پاک وادی میں ہو، جوتے اتار دو، اور کہا کہ میں تیرا رب اللہ ہوں، اور ساتھ ہی کہا کہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میرا عصا ہے، میں اس سے سہارا لیتا ہوں، میں اس سے بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی بہت سے کام لے لیتا ہوں۔ کہا اچھا پھینک دو اس کو، پھینکا تو اژدہا بن گیا، پکڑ لو اس کو، پھر لاٹھی بن گیا۔ کہا کہ بغل میں ہاتھ لے کے جاؤ گریبان میں سے، لے گئے، نکالو، نکالا تو سفید ہو گیا، اور کہا کہ میری یہ 2 نشانیاں لے کر جاؤ فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس، اس کے دربار میں وہ سرکش ہو رہا ہے، اور اس سے کہو کہ بنی اسرائیل کو چھوڑ دیں۔ اب یہ کیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ دربار میں پہنچے تو جو فرعون نے کہا کہ تمہارے پاس نشانی کیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی طرف سے، رب کی طرف سے بھیجے ہوئے ہو؟ تو انہوں نے یہ دونوں نشانیاں دکھا دی، تو کہنے لگا کہ بڑا ماہر جادوگر معلوم ہوتا ہے۔ درباریوں سے مشورہ کیا کہ کیا کریں اس کا، انہوں نے کہا جی ذرا اس کو کچھ تھوڑی سی موقع دو، اس کو ٹائم گین کرو، اور پورے ملک میں سے جو ماہر ترین جادوگر ہیں انہیں بلا لو۔ آگے مقابلہ ہوا، پہلے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم اپنا داؤ چلو، انہیں داؤ چلا، اور جتنی بھی رسیاں اور لاٹھیاں اس میدان کے اندر، اس سٹیج کے اندر اوپر تھیں، وہ سب سانپ بن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خوف سا محسوس ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ڈر نہیں، وہ اپنا عصا ڈال دے۔ تو جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا ڈالا تو وہ ایک بہت بڑا سانپ اژدہا بن گیا، جو ان تمام رسیوں کو جو سانپ بن گئی تھی نگل گیا۔ اب فرعون بادشاہ تھا، بڑا استاد آدمی تھا، ظاہر ہے بادشاہ جو بھی کر رہا ہوتا ہے وہ بہرحال لوگوں کو بے وقوف بنانے کا تو ماہر ہوتا ہی ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک میدان جیت لیا، اس نے ایک جملہ کر کے اس سارے میدان کو نل اینڈ وائڈ کر دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جیت کو صفر سے ضرب دے دی، ایک دم برس پڑا جادوگروں پر۔ یہ تو تمہارا گرو تھا جس سے تم نے جادو سیکھا تھا، اور تم نے میرے دربار میں آ کر یہ نورا کشتی کی ہے، اب تمہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹوں گا، تمہیں سولیاں دوں گا۔ لیکن وہ جو جادوگر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں ایسا پکا ایمان پیدا کیا تھا کہ انہوں نے سب کچھ برداشت کر لیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ایمان سے پھرے نہیں، اللہ تعالیٰ کو مان کر رہے، اور اعلان کیا کہ ہم موسیٰ اور فرعون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب ذہن میں رکھیے گا کہ قرآن مجید میں تو ایک صفحے پر یہ ساری بات ہو رہی ہے نا، لیکن پھر کیا ہے گیپ، یعنی پہلی ملاقات ہوئی، اس کے بعد پھر موقع دیا، اس کے بعد پھر جادوگر والا معاملہ ہوا، اب پھر کوئی یہ تیسرا سین ہے یا چوتھا سین ہوگا، پتہ نہیں کتنے سین درمیان میں آئے ہوں گے، کہ ان دا مین ٹائم دیکھیے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تیار کر رہے ہیں اس کے لیے، انہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کام کے لیے مبعوث کیا ہے، تم میرا ساتھ دو، ہمت کرو، پکے ہو جاؤ، اور ہم نے یہ آزادی حاصل کرنی ہے۔ اچھا یاد رکھیے کہ جب بھی ایسی آزادی کی کوئی تحریک چلتی ہے تو اس کا قوم کے اندر بھی ایک ری ایکشن ہوتا ہے۔ وہ لوگ کہ جو غلامی کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں وہ غلامی کو پریفر کرتے ہیں، اور کوئی قربانی دے کر آزادی حاصل کرنے کو کنڈیم کرتے ہیں۔
یعنی آج بھی آپ دیکھیے گا، یعنی ہم آج سے 70 سال پہلے غلام تھے انگریز کے، ہے نا، یاد آپ کو؟ اب آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اگر آپ اس کو ایک پلڑے میں ڈالیں اور دوسری اس کے مقابلے میں قیمت ہم نے آزادی کی کیا کی ہے، تو ہم نے بہت بڑی قیمت ادا کی ہے۔ اب وہ جو آزادی حاصل کرنے والے لوگ تھے وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ملک بڑا قیمتی ہے، اس میں ہم نے اتنے لاکھ جو ہیں وہ جانیں قربان کی ہیں، اتنی عصمتیں ہم نے لٹائی ہیں، یہ بڑا قیمتی ملک ہے، اس کی قدر کرو۔ لیکن کچھ لوگ جو ہے بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں لو جی ہندوستان چاہتی تو بڑا بڑا ملک ہونا سی، ساری بڑی ٹور ہونی سی۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کے دل میں آزادی کی کوئی قدر نہیں ہے۔ اب اس یہاں بھی وہی مضمون آ رہا ہے کہ وہ جو بوڑھے ہیں اس قوم کے، جن کو غلامی جو ہے وہ رچ بس گئی ہے اور وہ اس غلامی کو چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، روٹی تو لب رہی ہے نا، ہمیں کی لوڑ ہے خام خواہ 4 بندے مروا کے پتہ نہیں پھر آزادی لبے کہ نہ لبے، یہ ایک سوچ ہوتی ہے۔ اب اس موقع پر جب فرعون نے تشدد شروع کیا کہ ان کے جتنے بھی مرد ہیں ان کو قتل کرو اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑو، تو نمبر 1 جو باقی مرد ہیں وہ ڈی مورلائز ہوں گے، ان کا مورائل جو ہے وہ نیچے چلا جائے گا، اور پھر ہمیں کام لینے کے لیے، یعنی بدکاری کرنے کے لیے بھی اور گھروں میں کام کروانے کے لیے بھی ہمیں کثیر تعداد میں بیوہ عورتیں اور پھر یتیم بچیاں ملیں گی، یہ ان کا آبجیکٹو ہے۔ اور ادھر سے اس کا جو ریئیکشن آ رہا ہے بوڑھوں کی طرف سے، سو کالڈ سیاحوں کی طرف سے، وہ ریئیکشن کیا ہے کہ یار چنگے پلے بیٹھے ہیں، اے موسیٰ نو کہڑی لوڑ پئی ہے کہ جی آزادی آزادی آزادی، لے لو سواد پھر۔ فرعون کا طرز عمل کیا ہے؟ سنقتل ابناءہم ونستحیی نساءہم، مسئلہ ہی کوئی نہیں، ہم ان کے مردوں کو، بیٹوں کو قتل کریں گے اور عورتوں کو زندہ چھوڑیں گے۔ وَإِنَّا فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ، اور ہم ان پر پوری طرح غالب ہیں، پوری طرح قابو رکھتے ہیں ان پر، مسئلہ ایسا کوئی نہیں۔ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اب جب تشدد شروع ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا استعینوا باللہ واصبروا، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو۔ وہی ایاک نعبد و ایاک نستعین والا ہے کہ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ، موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ تعالیٰ کی مدد چاہو، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرو، واصبروا، اور ڈٹے رہو، ان الارض للہ، زمین تو اللہ کی ہے، یورثها من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے گا اس کا وارث بنا دے گا۔ اور یہ زمین کیسے جو ہے وہ ایک کی جگہ دوسرا جو ہے وارث ہوتا ہے، یہ تو خیر ایک بہت بڑی جگہ ہے نا، بہت بڑا معاملہ ہے کہ ایک قوم جو ہے وہ پہلے مغلوب تھی، 14 اگست کو وہ قوم آزاد ہو گئی، یہ ملک آزاد ہو گیا۔ آزادی سے پہلے یہ ساری زمین کس کی تھی؟ انگریز کی تھی، کیونکہ وہ یہاں پر حاکم تھا، اس نے گویا الاٹ کی ہوئی تھی ہمیں۔ اس کے بعد کیا ہو گیا؟ انگریز چلا گیا، یہ ساری کی ساری زمین وہ کیا ہو گئی؟ آزاد ہو گئی، یہ ملک آزاد ہو گیا اور یہ زمین ہماری ہو گئی، اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوئی۔ یعنی آپ ان حالات کو دیکھیں، تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ پاکستان کا، کہ زمینی حقائق کے مطابق پاکستان کا وجود میں آنا ناممکن تھا، دیکھیں اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، ممکن ہو گیا۔ یعنی ہندو لیڈرشپ کا اگر آپ تقابل کریں مسلمان لیڈرشپ کے ساتھ، کہ کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے، کوئی موازنہ ہی نہیں ہے۔ ان کے ہاں جتنے ڈیووٹڈ لیڈرز آئے ہیں، آج اس پاکستان بننے کے بعد بھی آپ دیکھ لیں، نہرو، اس نے ان کی ساری جتنی جاگیرداری جو تھی نہرو نے ختم کر دی اور نیا بندوبست جو ہے وہاں پر کر دیا۔ جاگیرداری ختم ہوئی تو وہاں پر جمہوریت آ گئی۔ ہمارے ملک میں آج تک جمہوریت کیوں نہیں آ سکی؟ وہ نام کے الیکشن تو ہوتے ہیں لیکن بالفعل جمہوریت کہاں ہے ہمارے ملک میں؟ جاگیرداری نظام ہے، وہی چل رہا ہے۔ اور جاگیرداری بھی کون سے ہیں جاگیردار؟ وہ جاگیردار جن کو انگریز نے اپنی قوم سے بے وفائی کرنے کے انعام میں اور انگریز سے وفاداری کے انعام میں ہزاروں مربع زمین جو دی ہوئی، کسی کو 5000 مربع زمین جو ہے وہ الاٹ کر دی۔
کسی کو 18,000 مربع، 18,000 ہی کیا ہے، یہ جگیریں ہیں جو ملی ہوئی ہیں، وہی جو ہیں انہوں نے انڈسٹریز لگائیں، وہی انڈسٹریز بھی بن گئے، اور آج تک ہمارے ملک کے اوپر وہ قابض ہیں، ختم کر دیا۔ پھر شاستری آیا نہرو کے بعد، تو وہ بھی ایک بہت بڑا لیڈر تھا، یعنی جب وہ فوت ہوا ہے تو اس کی بیوی کے پاس کوئی مکان نہیں تھا کہ جس میں وہ رہ سکے۔ آپ اپنا کوئی لیڈر بتا دیں، مسلمان لیڈر ان کے مقابلے میں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں بڑا فرق ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا بندوبست کیا؟ اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا کہ قائد اعظم کو بھیجا، ایک کھرا آدمی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس پر اتحاد کیا، اور یہ بھی کس نے سپورٹ کیا؟ یہ علامہ اقبال نے سپورٹ کیا، اور اب بعد میں آیا کہ جب انہوں نے جو وضاحت کی ہے قائد اعظم نے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت انہیں ہوئی تھی رات کو سوئے ہوئے، کہ جس میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جاؤ ہندوستان میں جاؤ واپس، تو لندن سے تب وہ ہندوستان میں آئے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ جب زمین دیتا ہے، کہاں سے دے دیتا ہے کچھ پتہ نہیں۔ یہ ساری جتنے بھی یہ کھوڑیاں والے کے علاقے میں ساری انڈسٹری لگی ہوئی ہے، اور ارد گرد جو ہے وہ آپ کو بڑے بڑے انڈسٹری نظر آتے ہیں۔ آپ ذرا تاریخ کھول کے دیکھیں تو ان میں سے اکثریت وہ ہے کہ جو آج سے 50 سال پہلے جو ہے ان کی معاشی حیثیت بہت تھوڑی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر مہربانی کر دی، اور وہ کئی اثاثہ جات کے بڑے بڑے اثاثہ جات کے مالک بن گئے، کوئی زمین کے مالک بن گئے، کوئی انڈسٹریز کے مالک بن گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے۔ تو ان الارض للہ، یقیناً زمین تو اللہ کی ہے، یورثھا من یشاء من عبادہ، وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بناتا ہے۔ والعاقبۃ للمتقین، دنیا میں تمہیں زمین ملے یا نہ ملے، مال ملے یا نہ ملے، والعاقبۃ للمتقین، انجام کار تو بہرحال اللہ سے ڈرنے والوں ہی کا ہے۔ قالوا، اب یہ بڑے بول رہے ہیں، سو کالڈ سیانے، اوذینا من قبل ان تاتینا، موسیٰ، اب یہ قرآن مجید نے وہ الفاظ استعمال نہیں کیے، لیکن آپ ایکچوئل سچویشن میں جائیں تو جس طرح کا ان کا غصہ ہوگا اور جو ان کے چہرے کے تاثرات ہیں ان کو دیکھیے۔ اے موسیٰ، مروا دیتا تو سانو، تیرے آن تو پہلے بھی ساڈے قتل ہوئے تے تیرے آن تو بھی ساڈے قتل ہوئے، کیڑی برکت لے کے آیا تو ساڈے واسطے؟ یعنی کوئی انہیں منحوس کہتا ہوگا، کوئی بے برکت کہتا ہوگا، کوئی کچھ کہتا ہوگا، کوئی کچھ کہتا ہوگا، یہ کون کہہ رہے ہوں گے؟ یاد رکھیے گا، سو کالڈ سیانے، جن کے دل میں آزادی کی کوئی قدر نہیں ہے۔ آزادی ایک اتنی بڑی نعمت ہے جس کے لیے بہرحال کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، لیکن وہ قربانی وہی دیتا ہے جو آزادی کی نعمت کی کچھ قدر اپنے دل میں رکھتا ہے۔ جو نہیں رکھے گا اس کا یہی طرز عمل ہوگا۔ تو انہوں نے کہا اوذینا من قبل ان تاتینا، تمہارے آنے سے پہلے بھی ہم پر ہمیں اذیت دی گئی۔ یعنی فرعون کو جب پتہ چلا، خواب کے ذریعے پتہ چلا یا کسی نے جومی نے بتایا کہ ایک بنی اسرائیل میں بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تمہارے تخت کے لیے خطرہ ہوگا، اس نے کہا مسئلہ کوئی نہیں، میں سارے بچے مروا دیں گا۔ تو تیرے آنے سے پہلے بھی ہمیں اذیت میں ڈالا گیا، وَمِن بَعْدِ مَا جِئْتَنَا، اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہمیں اذیت ہی اذیت ہے۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عسیٰ ربکم ان یہلک عدوکم، کیا عجب اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے، ویستخلفکم فی الارض، اور تمہیں زمین میں خلافت عطا فرما دے، زمین میں سکسیسر بنا دے، فینظر، اور پھر جانچے دیکھے، کیف تعملون، تم کیسے پرفارم کرتے ہو۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، اور ہم نے فرعونیوں کو پکڑا، یعنی آزمایا، آل فرعون کو، فرعونیوں کو، بالسنین، بہت سے قحطوں میں، کئی سالوں کا قحط بھی ان پر آیا، وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اور ان کی پروڈیوس کا نقصان بھی ہوا۔ یعنی مصر کی جو سب سے بڑی پروڈیوس تھی وہ تھا انگور،
اور پھر انگور کی شراب۔ تو ہم نے ان کو پھلوں کے نقصان میں بھی پکڑا اور قحط بھی ڈالے ان پر، لعلہم یذکرون، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کر لیں۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ، تو جب انہیں کوئی آسائش ملتی، بھلائی ملتی، قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ، تو کہتے ہم تو اس کے مستحق ہیں، یہ تو ہمارا حق ہے، ملنی تھی۔ اب مستحق کیا ہوتا ہے؟ اپنی کرتوتوں یا اپنی محنت کے بل پر قرار دینا کہ ہم نے دیکھے اتنی محنت کی ہے، اسی تو اتنا کچھ پروڈیوس کیا ہم نے، یا یہ ہمارا حق ہے، ایسا ہونا ہی تھا۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ، اور جب بھی ان پر کوئی سختی آتی، اب وہ جو سختیاں اوپر گنوائی ہیں نا، قحط آیا، کئی عذاب آئے، 9 عذاب آئے ہیں ان پر، ابھی ان کی تفصیل آ رہی ہے۔ ہر مرتبہ جب کوئی عذاب آتا قوم پر تو وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے۔ فَإِذَا جَاءَتْهُمُ الْحَسَنَةُ قَالُوا لَنَا هَٰذِهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَیِّئَةٌ یَطَّیَّرُوا بِمُوسَىٰ وَمَن مَّعَهُ، اور جب بھی کوئی مصیبت آتی، جب بھی کوئی تکلیف آتی تو اس کو منسوب کرتے موسیٰ اور ان کی قوم کی طرف کہ یہ موسیٰ اور اس کی قوم کی نحوست ہے جو پڑ گئی ہے ہم پر۔ الا انما طائرهم عند اللہ، آگاہ ہو جاؤ، یعنی یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول معلوم ہوتا ہے، انما طائرهم عند اللہ، یقیناً ان کی بدشگونی، جسے وہ بدشگونی قرار دے رہے ہیں، وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ولکن اکثرهم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے۔ وقالوا، اور کہتے، مہما تاتنا بہ من آیۃ لتسحرنا بہا فما نحن لک بمؤمنین، کہ موسیٰ تو ہمیں جون سی مرضی نشانی دکھا دے، لیکن ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں، تو ہمیں جون سی مرضی نشانی دکھا دے، ہم تیری بات ماننے والے نہیں ہیں، ہم تجھ پر اعتماد کرنے والے نہیں ہیں، تم پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ فارسلنا علیہم الطوفان، تو ہم نے ان پر طوفان بھیجے، والجرادہ، اور ٹڈیاں بھیجی، والقمل، اور جوئیں بھیجی، والضفادع، اور میڈک بھیجے، والدم، اور خون بھیجا، آیات مفصلات، کھلی کھلی کتنی ہی نشانیاں بھیجی۔ اب یہ جو تھی، یہ مینڈک اور یہ کیا تھا کہ ٹڈیاں، اب تو کیونکہ جب سے یہ ہوا ہے نا تھریشنگ بائی مشین، تو ٹڈیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا، ورنہ چیمہ صاحب جو ہیں وہ آپ کو شاید تفصیل بتا سکیں گے اس کی، کہ خاص طور پر کٹائی کے موسم میں ٹڈیوں کے یعنی پورے غول کے غول جو ہے وہ آیا کرتے تھے۔ اب تو کئی سالوں سے وہ دیکھی نہیں ٹڈیاں، لیکن پہلے وہ ہوا کرتی تھی۔ اب وہی ٹڈیاں جو ہیں، یہ ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا تھا نا کہ غول آیا اور یوں کر کے گزر کے چلا گیا، اور جب گزر رہی ہے تو بس آپ یوں کر کے اپنے آپ کو بچا لیں تو بس ٹھیک ہے، بچ گیا۔ لیکن اگر وہ دنوں کے حساب سے ٹڈیوں کے غول آپ پر، یا ابھی حال ہی میں آپ نے مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ میں دیکھا ہے نیٹ پر کہ وہ ٹڈیاں جو ہیں ان کا جیسے کوئی حملہ ہوا ہے وہاں پر، تو آپ اس کا اندازہ لگائیے گا کہ اب سعودی عرب کے نے اپنے سارے وسائل جو ہیں اس پر استعمال کیے ہیں، کیا کیا اسپرے کیے ہیں اور کیا کیا طریقے استعمال کیے ہیں ان کو ہٹانے کے لیے۔ تو ٹڈیوں کا اس طرح کا کوئی غول آ کر وہاں پر وہیں پر جو ہے وہ پھرتا رہے، گھومتا رہے، آپ کوئی کام کر سکتے ہیں؟ تو یہ کیا تھا؟ یہ ان پر ایک عذاب تھا۔ پھر کیا ہوا؟ اس کے بعد جوؤں کا عذاب، جوئیں ہر جگہ پر، یعنی اب کسی بچے کو جوئیں پڑی ہوئی ہو، باقی بچے جو اس سے دور ہوتے ہیں، لیکن اگر ہر آدمی کو جوئیں پڑ جائیں، بچے کو بھی، بڑے کو بھی، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، اور پھر اس سے جو کھجلی ہوگی اس کا آپ تصور کریں تو آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا بڑا عذاب تھا۔ پھر جوئیں جو ہے کسی کو پڑ جائیں تو بہرحال وہ کنگھی
باریک پھیرتے ہیں، پھر عورتیں جو ہیں وہ اپنی ایک مہارت پرانی رکھتی ہیں کہ وہ دھوپ میں بیٹھ کر جو ہیں وہ اپنے ہاتھ سے وہ جوئیں نکال لیتی ہیں، لیکن اگر ہر ایک کو پڑی ہوئی ہوں اور ختم ہونے کا نام ہی نہ لیں تو پھر ایک عذاب کی شکل ہوگی نا، ایک وہ عذاب تھا۔ پھر کہا مینڈکوں کا عذاب۔ یہ مینڈکوں کا عذاب کیا تھا کہ ہر طرف مینڈک کی مینڈک، آپ راستہ چل رہے ہیں آگے مینڈک، تو آپ تصور کیجیے آپ چل رہے ہیں ایک دم آپ کے سامنے مینڈک آ جائے تو آپ جو ہیں وہ نہ مینڈک کے اوپر پاؤں رکھ سکیں گے، اور رکھ دیں گے تو وہ اتنا پھسلنا ہوتا ہے کہ آپ اڑ کر کے جا کے گریں گے، اور اگر نہیں رکھیں گے تو پھر کہاں رکھیں گے پاؤں؟ یہاں بھی مینڈک ہے، یہاں بھی مینڈک ہے، تھوڑا سا پیچھے قدم ہٹائیں گے تو وہاں بھی مینڈک ہے، یہاں تک کہ آپ نے دروازہ کھولا گھر میں داخل ہو تو سامنے مینڈک، آپ اپنے کمرے میں داخل ہونے لگے تو مینڈک، آپ نے کسی برتن کا ڈھکن اٹھایا تو اندر مینڈک، آپ بستر پر جا کر سونے لگے تو مینڈک۔ اب کیا وحشت جو ہے وہی ہوگی اس وقت، اس کا آپ تصور کیے تو وہ ایک عذاب تھا۔ پھر اس کے بعد ہے والدمَ، خون، ہر طرف خون ہی خون، آپ کے راستے میں خون، آپ کے بستر پر خون، آپ کے برتن میں خون، یہ بھی ایک عذاب کی شکل تھی۔ ہر دفعہ جب ہوتا تھا، اب آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے، فاستکبروا، لیکن وہ تکبر ہی کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے بڑے نشانیاں دکھائیں موسیٰ علیہ السلام کے رسول ہونے کی، لیکن انہوں نے مان کے نہیں دیا۔ فاستکبروا، مگر وہ تکبر ہی کرتے رہے، وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ، اور گناہ گار لوگ ٹھہرے۔ وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَا مُوسَىٰ ادْعُ لَنَا، ہر مرتبہ جب ان پر کوئی عذاب آتا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے۔ یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ قالوا یا موسیٰ، کہتے موسیٰ، ادع لنا ربک، ذرا ہمارے بہاف پر ذرا دعا کرو نا اپنے رب سے، پکارو اپنے رب کو، بما عہد عندک، جیسے اس نے تجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، لئن کشفت عنا الرجز، اگر تو نے ہم سے اس عذاب کو ہٹا دیا، کشف کے معنی کھولنا، یعنی اس عذاب میں ہم بند ہیں، اگر تو نے یہ عذاب ہم سے کھول دیا، الی اجل، کچھ وقفے کے لیے، کچھ عرصے کے لیے، بالغوہ اذا ہم ینفقون، کچھ عرصے کے لیے، ہم بالغوہ، جس کو وہ پہنچیں، اذا ہم ینکثون، تو پھر وہ اس عہد کو توڑ دیتے۔ مثلا انہوں نے کہا کہ موسیٰ یہ عذاب اللہ سے کہہ کے دور کر دو تو ہم اگلے ہفتے تمہاری قوم کو تمہارے ساتھ آزاد کر کے بھیج دیں گے، تو جو ہی وہ لمٹ پہنچتی تو اس سے پہلے ہی وہ عذاب میں وعدہ توڑ دیتے کہ نہیں کوئی نہیں۔ کیوں؟ عذاب چلا گیا، وہ یہ سمجھتے تھے کہ عذاب تو دفع ہو گیا، موسیٰ کو بھی ڈسون کرو اور دفع کرو، اس کو اسی کرانا سی کاموں کرا لیا، یعنی اس کو اپنی فتح سمجھنا کہ موسیٰ ہمارے چکر میں آ گیا ہے اور اس نے اپنے رب سے کہہ کے ہم سے یہ عذاب جو ہے وہ دور کرا دیا ہے، اب موج کریں۔ پھر دوسرا عذاب آتا، پھر دوبارہ کرتے وہ وعدہ، اور ہر دفعہ ایسا ہی کرتے کہ جب وہ دن آتا، وقت آتا تو اس کو توڑ دیتے، اذا ہم ینکثون، اس وعدے کو توڑ دیتے۔ فانتقمنا منہم، لہذا ہم نے ان سے انتقام لیا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، فاغرقناہم فی الیم، اور ان کو دریا میں ڈبو دیا، سمندر میں ڈبو دیا، بانہم کذبوا بآیاتنا، اس لیے کہ وہ ہماری نشانیوں کو جھٹلایا کرتے تھے، وکانوا عنہا غافلین، اور ہماری نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے تھے، غفلت برتے یعنی بے پرواہی برتے تھے ان سے۔ وَأَوْرَثْنَا الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ، اور وارث بنا دیا ہم نے ان لوگوں کو جو دبائے جا رہے تھے، کس کا؟ مشارق الارض ومغارب التی بارکنا فیہا، اس بابرکت جگہ جس کو ہم نے بابرکت بنایا تھا، یعنی فلسطین، اس کے مشرق و مغرب کا۔ کیوں؟ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو قوم نے لڑنے سے انکار کیا، لیکن پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ حضرت یوشع بن نون علیہ السلام، جو نبی بھی تھے اللہ تعالیٰ کے لیکن سکسیسر تھے، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، ایسے ہی حضرت موسیٰ کے خلیفہ یوشع ابن نون تھے علیہ السلام، اور نبی بھی تھے۔ ان کی قیادت کے اندر پھر بنی اسرائیل نے باقاعدہ جنگ کی اور فلسطین کو فتح کیا،
اور پھر وہاں پر فلسطین میں بنی اسرائیل کی حکومت قائم ہوئی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام یہ اسرائیلی خلیفہ ہی تھے، تو یہ ان کی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں، اور ان کی جنوں پر بھی حکومت تھی اور بادشاہوں پر بھی اور ہواؤں پر بھی ان کی حکومت تھی۔ تو پھر یہ کون تھے؟ یہ اسرائیلی ہی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد تھی کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سب کچھ عطا کرایا۔ تو فرمایا وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُصَرِّفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اس سرزمین کا مشرق و مغرب کا وارث بنایا جس کو ہم نے بابرکت بنایا تھا، یعنی فلسطین کی سرزمین۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا، اور بنی اسرائیل کی صبر کی وجہ سے تمہارے رب کا وعدہ ان پر پورا ہوا، یعنی انہوں نے تشدد برداشت کیا استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سب کچھ عطا فرمایا۔ وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ، اور انگور کے باغ جو چھتریوں پر چڑھاتے تھے ان سب کو ہم نے تباہ کر دیا۔ وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا پار کرا دیا۔ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ، اور وہ پاس جا پہنچے ایسی قوم کے یعکوفون علی اصنام لہم، جو اپنے بتوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے، ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ قالوا، اب دیکھا کیا کہ ادھر پار کیے بنی اسرائیل نے، سمندر پار کیا، پار ہوئے تو آگے ایک قوم آباد تھی جن کے بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے اپنے سامنے اور ان کی پوجا کر رہے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے کیا رد عمل دکھایا وہ پڑھیے گا۔ قالوا، کہنے لگے یا موسیٰ، موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، موسیٰ جیسے ان کے خدا ہیں آپ بھی ہمارے لیے ایک خدا بنا دیں۔ قال، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انکم قوم تجہلون، تم بڑے جاہل لوگ ہو۔ ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما کانوا یعملون، یہ لوگ جس شغل میں پھنسے ہوئے ہیں وہ برباد ہونے والا ہے، اور جو کام یہ کر رہے ہیں وہ انتہائی بیہودہ کام ہے، باطل کام ہے۔ مزید فرمایا قال غیر اللہ ابغیکم الہا، اور یہ بھی فرمایا کیا بھلا میں خدا کے سوا تمہارے لیے کوئی اور معبود تلاش کروں؟ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے۔ بنی اسرائیل کو فضیلت جو ہے اس کا بالکل چوتھے پانچویں رکوع میں سورۃ بقرہ کا بھی ذکر ہے نا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم انی فضلتکم علی العالمین، یا بنی اسرائیل یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی تھی اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ اسی کی طرف اشارہ موسیٰ نے اشارہ فرمایا کہ جبکہ اللہ تعالیٰ تو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دینے والا ہے۔ وَإِذْ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے ہم نے تمہیں نجات دی من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بدترین عذاب میں مبتلا کر رہے تھے، یقتلون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو قتل کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی تمہارے رب کی جانب سے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ يا حامل القرآن